عبدالرزاق والد؟ ولد فتح محمد. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں جہاں رہ رہے ہیں جی جی اس جگہ کا کیا نام ہے؟ یہ اسے ہل کہتے ہیں. ہل گڑی میں ہے یا کاولیہ میں ہے؟ یہ گڑی میں آتی ہے. گڑی میں. اور یہ جو پیچھے مکانات نظر آ رہے ہیں یہ خاص گڑی یہ ہے؟ ریکا گڑا پیچھے ہمارے پیچھے ریکا گڑا تھا, وہ اس جانب وہ تھا. اجڑ گیا پیچھے اچھا. ہماری بیک سائڈ پہ آپ کے اس ریکا جو گڑا. یہ آپ کا مکان ہے ہاں جی, اس کے یہ جہاں بیک اس سائڈ وقت. پہ ریکا گڑا تھا. اچھا. وہ آگے آباد ہوا تھا پہلے, وہ اس کی وجہ سے وہ جو ہندو فائر وغیرہ کر رہے تھے نا, وہ پیچھے سے ہٹ گئے تھے. وہ بالکل پہاڑی کے قریب تھے, وہ پوسٹوں کے نیچے. وہ وہاں سے پھر اجڑ گئے بیچارے. گورنمنٹ نے بنا کے دیے ان کو مکان ادھر, یہ جو ٹیکری ہے. تو اچھا. ہماری بیک سائڈ پہ بالکل اونچی جگہ ہے, اس پہ وہاں مکان بنے ان کے. تو انہوں نے پھر نا بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے, وہ بیچارے یہاں سے پھر چلے گئے, بمبر چلے گئے. اچھا یہ بتائیں اب جہاں ہم کھڑے ہیں جی جی یہاں آپ کی والدہ کو. ہاں بالکل, جو میں یہاں موجود ہوں یہ ناظرین اسی جگہ, یہ جگہ ہے, اسی جگہ اس پہ کی تمام لوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بچہ تھا ان یہ کے ساتھ. یہ لوکیشن ہے اس کی, یہ ان کا مکان ہے ہاں اور بالکل. یہ درخت ہے پاس. یہ بتائیں آپ کی والدہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ سرسوں نہیں ہوتے ہی گندم میں سرسوں ہوتی ہے, سرسوں وہ نکال کے نا وہ بالوں بچے یہ جو ہوتے ہیں ڈنگر وغیرہ ان کو ڈالتے ہیں, تو مویشیوں کو. تو موسم اس وقت گندم کا ہی تھا, ہاں گندم کا موسم تھا, وہ یعنی یوں کہیں سرسوں کہ کی. سردیوں کا موسم تھا. ہاں تقریباً سردیوں کا موسم تھا. تو پھر کیسے ہوا یہ, کس وقت انہیں گولی لگی؟ آپ تو موجود نہیں تھے موقع پہ؟ نہیں میں یہاں موجود نہیں تھا, یہ ادھر ادھر سارے لوگ بتاتے ہیں کہ اچھا. ایسے ہوا ایسے. کس وقت بتایا انہوں نے؟ تو بتایا جب گولی انہیں لگ گئی ہے نا. وقت کیا تھا؟ تقریباً کوئی میرا دن؟ خیال ہے اسی وقت کے قریب تھا, دن دوپہر کے وقت 1-2 بجے کے قریب ہی تھا. اچھا تو گولی انہیں لگی, پھر کیا ہوا؟ پیٹ میں گولی لگے, وہ سی ایم میں چلے گئے کھاریاں. تو پھر ان کی شہادت کتنے عرصے کے بعد ہوئی؟ اسی دن ان کی شہادت ہو گئی ہے, وہاں جا کر ڈیتھ ہوئی؟ رات کو ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ فائر کس پوسٹ سے آیا ہوگا؟ یہ ہماری بیک سائڈ پہ ہے. وہ جو ہم اس کو زوم کر کے بتاتے ہیں, وہ جس کے ساتھ سبز جو ہے وہ اوپر لگا ہوا ہے. ہاں جی ہاں جی, یہی ہمارے آپ اس بالکل پوسٹ کو کہیں گے کہ آپ کے بالکل سامنے ہے. اس پوسٹ سے فائر ہاں لگا جی, ہوگا. فائر لگا ہے. یہ جو دوسری پوسٹیں ہیں یہ بالکل یہ مکانات کے پیچھے, وہ نیچے ہیں. یہ والی وہ فائر کریں بھی نو تو ان کا فائر ادھر آگے جا سکتا ہے یا پیچھے جا سکتا ہے, یہاں لگنا بہت مشکل ہے. تو اس وقت ان کی یہ جو نیچے والی پوسٹیں ہیں ان کا کیا پوزیشن تھی؟ بن نہیں رہی تھی؟ نہیں وہ کم تھی, ابھی وہ بنا رہے تھے میرا تو خیال ہے. جس پوسٹ کو آپ نے نشاندہی کی وہ جو اوپر والی ہے بیک سائڈ, پہلے بن اس گئی کا تھی. نام کیا ہے جگہ کا؟ اس کا نام کوٹ کہتے ہیں. کوٹ تو اوپر والی گڑی کے اوپر جو بالکل اوپر ہے. ہاں کوٹ نہیں جو یہ جو نیچے ہے یہ کوٹ, یہ بھی کوٹ میں کہلائے گی. کوٹ کے نیچے کالیاں ڈھیریاں کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو. ہاں جی, ڈھیریاں والی پوسٹ ہے. ڈھیریاں والی پوسٹ جو انڈین آرمی کے قبضے میں ہے. اچھا یہ جب انہوں نے فائر مارا, ہٹ کیا, اس وقت فائرنگ عام ہو رہی تھی یا کہ کبھی کبھی ہوتی تھی, لیکن وہ انڈیا والے پتہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. تو پھر آپ کی والدہ کو فائرنگ کس وجہ سے؟ راستے میں کوئی پاکستان آرمی کی پوسٹ تو یہاں ہے راستے میں, یہ ہماری بیک پہ ہے نا. وہ تو لیکن وہ تو الگ, یہاں تو راستے میں کوئی چیز بھی نہیں. اس وقت نا پوسٹ وہ ادھر بھی تھی, وہ سامنے. اچھا لیکن میں سمجھ رہا ہوں تھی وہاں, گڑی پہ اب نہیں ہے جہاں اس وقت مکان ہے. وہاں کوئی گائے پوسٹ آتے تھے, اب تو ختم کر دی ہے پاکستان نے. لیکن اب یہ بتائیں کہ جب پوسٹ وہاں بھی ہو تو یہاں تو ہٹ تو نہیں ہو سکتا نا, اگر یہ ہٹ کیا گیا. ہٹ بس ویسے کرتے تھے نا کہ یہ سول نظر نہ آئے ہمیں. وہ آپ کے خیال میں آپ کی والدہ کو انہوں نے جان بوجھ کر ہی مارا ہے نا, ایسے کہ سول نظر نہ آئے, میں کام نہ کریں ادھر. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس وقت آپ کی والدہ کا نام پھر بتائیں. سعید بی بی. اور آپ کے والد کا؟ فتح محمد. تو جب آپ کی والدہ کو فائر لگا وہ انڈین آرمی کا, آپ کہتے ہیں ٹارگٹ فائر کر کے کیا گیا؟ ہاں ٹارگٹ ظاہر ہے, ٹارگٹ کیا ہے. ویسے تو ایک بچہ تھا ساتھ, وہ بچ گیا. وہ ان کو گولی لگی ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے میرا شہزاد بچ گیا. وہ بچے کا, ان کو میری ہمشیرہ کا بچہ تھا نا, وہ ان کا نواسہ تھا. تو وہ کہاں ہے اب وہ بچہ؟ وہ فوت ہو گیا بعد میں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ابو کا نام فتح محمد. تو اس وقت حیات تھے جب آپ کی والدہ کو گولی لگی؟ نہیں, وہ پہلے فوت ہو چکے تھے. 70 کی دہائی میں فوت ہو گئے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ان کے اس وقت اولاد میں کتنے بچے تھے جب آپ کی والدہ کو فائر لگا؟ والدہ ہم 2 تھے, ایک تو بھائی پہلے شہید ہو گیا تھا نا. وہ کب شہید ہوا تھا؟ ہمشیرہ تھی وہ شہید تقریباً والدہ 90. نہیں والدہ کے شہید کتنا عرصہ پہلے؟ تقریباً 5-7 سال پہلے میرا خیال ہے فوت ہوا وہ.
اچھا شہید ہوا ہے۔ یعنی کچھ عرصہ پہلے؟ ہاں کم از کم 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ یعنی وہ شہید ہو چکا تھا، باقی آپ 2 بیٹے تھے؟ ہاں جی، ہم 2 بیٹے اور 1 بہن۔ آپ شادی شدہ تھے؟ ہاں میں شادی شدہ تھا، اور دوسرے جو الیاس ہیں اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ کی بہن کی شادی؟ بہن تو بال بچہ دار تھی، وہ بال تو بچہ۔ ادھر رہتی تھی۔ اچھا یہ بتائیں گے کہ آپ یہاں یہ جو رقبہ اس وقت آباد کیا ہوا ہے آپ نے، جی جی، اور اس کو کیسے آباد کرتے ہیں آپ؟ جب آپ ہل چلاتے ہیں تو کس قسم کی؟ چھپ لوگ چھپ کے بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو اس وقت ہیں ہم خطرے میں ہیں، مکمل خطرے میں ہیں؟ مکمل خطرے میں۔ اچھا پھر اس کو شارٹ کرتے ہیں تاکہ میری وجہ سے آپ کو نہیں، حادثہ نہ درپیش ہو؟ ہر وقت خطرہ یہاں موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو اب یہ آپ کے بیگ پہ رقبہ بے آباد ہے، ہاں جی، تو اس کی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں کرنے دیتے وہ۔ تو آپ کے یہ مکان جو ہے وہ اس کی تعمیر کچھ اور آپ نے نہیں کی؟ نہیں وہ ہو نہیں سکتی، اچھا وہ کرنے نہیں دیتے۔ کچھ اور آپ کہیں گے؟ بس ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، بس حالات دیکھ لیں، اب اللہ کی قدرت ہے۔ آپ اقوام متحدہ کو کیا کہیں گے؟ اقوام متحدہ نے تو وہ کبھی انصاف کی بات نہیں کی۔ اچھا آپ انصاف مانگنا چاہتے ہیں کہ انصاف تو اقوام چاہیے، متحدہ؟ لیکن یہ کشمیر کے اندر اور باہر جو ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ چاہیے کہ پاکستان کو اس کے متعلق چھیڑ چھاڑ کرنی چاہیے کہ اقوام متحدہ نے اس کے لیے کوئی کوشش کرے، تاکہ یہ انڈیا جو کر رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ آپ کے پاس تعلیم کتنی ہے؟ میرے پاس تو انڈر میٹرک کی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پاکستان لے کر جائے، یہ مسئلہ پاکستان کا ہے یا کشمیریوں کا ہے؟ سچ بتائیے۔ یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے، تو پھر اٹھائے گا کون؟ اٹھائے گا پاکستانی سے۔ تو اگر پاکستان اٹھائے گا تو وہ تو پھر اپنے لیے مانگے گا، وہ آزادی آپ کے لیے تو نہیں مانگے گا۔ نہیں، آپ کے اپنے لیے مانگے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں رہیں گے۔ آپ خود کو پاکستانی کہتے ہیں؟ پاکستانی کہتے ہیں۔ کشمیر کو آزاد کس طرح ہونا چاہیے؟ آزاد یہ بات چیت کے حوالے، ایسے ہی بات چیت تو کس کو ملنا چاہیے آزاد ہو کر؟ ملنا تو یہ چاہیے ان کو، انڈیا کو آپس کا وزیر اعظم ہے، یہ آپس میں بات چیت نہیں، کشمیر آزاد ہو جائے جی جی، تو ملے کس کو؟ ملے پاکستان کو، پاکستان کو ملے۔ پاکستان کا اور ساتھ جو ہے، کشمیری یہ کہتے ہیں پاکستان کا، وہ کشمیر پاکستان کا ہے آپ کے خیال میں؟ حصہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جو کہتے ہیں کہ کشمیر کو الگ رہنا چاہیے، انڈیا اور پاکستان کی دونوں فوجوں کو چلے جانا چاہیے، وہ کیا غلط کہتے ہیں؟ نہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، فوج چلی گئی تو پھر تو کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، فوج تو پھر پاکستان کی چلی جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے انڈیا قبضہ کر لیتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے۔ اور اگر انڈیا کی فوج بھی چلی جائے جی جی، پھر کیا ہوگا؟ ہاں پھر ٹھیک ہو جائے گا، امن ہو جائے گا۔ نہیں، انڈیا کی فوج چلی جائے فوج، انڈیا کی فوج اگر تو پاکستان کی یہاں رہے، پاکستان کی بھی ظاہر ہے، جب وہ چلی جائے گی تو پاکستان کی پیچھے ہو جائے گی، تو پھر کشمیر کہاں جائے گا؟ کشمیر تو پھر آزادی ہوگی نا، پھر آنے جانے میں آزادی ہو جائے گی، لیکن اس کا حل ہونا چاہیے۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کی فوج جب چلی جائے گی، پاکستان کی بھی چلی جائے امن ہو جائے گا، تو پھر امن بھی ہو جائے گا، اور اس کا حل تب نکلے گا کہ یا کہ پاکستان جب یہ کہے گا مجھے دو، انڈیا کہے گا مجھے دو، حل کیسے ہوگا پھر؟ انڈیا کو چھوڑنا پڑے گا، یہ انڈیا جب تک اسے نہیں چھوڑے گا تب تک حل تو نہیں نکلے گا۔ وہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑ رہا، اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان چھوڑے تو پھر اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اقوام متحدہ جب کوئی بات کرے گا نا، نہیں، وہ انڈیا تو قانونی طور پہ آیا ہے، آپ کے بادشاہ نے اس سے معاہدہ کیا، تو اگر انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان نہیں جاتا 70-75 سال سے، تو کیا خیال ہے کہ دونوں پھر آپس میں لڑتے رہیں؟ جب سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب سے یہ بات کر کے گئے ہیں کہ یہ حصہ پاکستان کا ہے، تو یہ اس کا کسی کے دخل ہونا نہیں چاہیے۔ نہیں، ان کے کہنے سے تو یہ نہیں بنتا۔ کشمیر لکھا ہوگا اس میں۔ نہیں، کشمیر کس کا؟ کشمیر جب پاکستان اور انڈیا کی فوجیں یہاں پہنچی، شملہ معاہدہ بھی ہوا اس کا، یہ تو بعد میں ہوا، کشمیر میں یہ داخل کیسے ہوئے تھے؟ کشمیر میں اس وقت کشمیر کیسا تھا؟ ظلم کیا نا انہوں نے، یہ تو وزیر اعظم جو مودی ہے اس نے وہ، نہیں، یہ تو کل کی بات ہے، جب کشمیر 47 میں ٹوٹا تو اس وقت داخل یہ الگ ریاست تھی یا پاکستان کا تھا؟ نہیں، وہ پاکستان کا تو تھا ہی، کیسے تھا؟ انڈیا میں ہے نا وہ۔ نہیں، جب 47 میں ملک بنا انڈیا اور پاکستان، جی جی، تو کشمیر الگ ملک تھا یا کسی کا حصہ تھا؟ نہیں، یہ تقریباً الگ تھا۔ تو الگ تھا تو پھر دونوں کی مداخلت صحیح ہوئی ہے یا دونوں کی غلط ہوئی ہے؟ نہیں، وہ انڈیا کی مداخلت غلط ہے، یہ پاکستان کو تو جو لکھی پڑھی بات ہو رہی ہے نا، یہ پاکستان کا تو تھا ہی، اس میں عمل دخل ہو سکتا ہے کہ ان کو آزادی دے دو۔
تو وہ تو مانگ بھی تو جو آپ کے کشمیری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ملنا ہے تو پھر نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کا اپنا ہے جو نہیں مانتا جو کہتا ہے میں نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے تو پھر آپ کا کیا بنے گا آپ آدھے کشمیری انڈیا کے ساتھ جائیں گے آدھے پاکستان کے ساتھ تو کچھ کہتے ہیں ہم خود مختار رہیں گے ہماری اسٹیٹ الگ ہے اب آپ بتائیں کہ اس صورتحال میں آپ کا کیا فیصلہ ہے جن لوگوں کی ادھر زمین ہے جو مکان ہے وہ تو ادھر ہی رہیں گے نا ظاہر ہے ان کو تو وہ چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے ان کا تو یہ کہ جب وہ ان کو تو اگر چھوڑیں گے بھی وہ تو وہ انڈیا پیچھے ہو جائے گا تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ہی رہیں گے اور آپ کا جب یہاں سے دونوں فوجیں چلی جائیں گی پھر آپ تو پھر بھی یہیں رہیں گے تو آزاد ہو تو جائیں گے پھر اگر پاکستان آگے جائے گا تو انڈیا کہے گا میں نہیں آگے آنے دیتا اقوام متحدہ کی تو پونی صدی میں کوئی بات سامنے نہیں آئی تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کے جو کشمیریوں کی یہ سوچ ہے کہ ایک ملک رہنا چاہیے دوسری طرف کے کشمیری کہتے ہیں انڈیا رہنا چاہیے تو اس کا حل اصل کیا ہے چودھری صاحب دیکھو نا یہ ویزا اور ایسے نہیں یہ تو بعد کی بات ہے آپ کی جب اسٹیٹ الگ تھی تو الگ رہے گی تب جان چھٹے گی یا دونوں کھینچتے رہیں گے اپنی جانب یہ کھینچتے رہیں گے تو کون کھینچ رہا ہے کھنچوانے میں قصور کشمیریوں کا ہے یا ان کا ہے وہ تو فائدہ لے رہے ہیں وہ انڈیا کا ہے نا فائدہ اٹھا رہے ہیں انڈیا کیسے کر رہا ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں نا ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں ایک آزاد کر دو ہمیں آزاد کرو تو آزاد آپ کراؤ نہیں انڈیا سے آزاد کرائیں تو انڈیا کیوں چھوڑے جب اس کو وہاں کے ہندو جو ہیں جموں کے اور کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ انڈیا رہے مسلمان زیادہ ہے نا نہیں زیادہ بھی ہوں وہ نہیں رہنا چاہتے نا مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں وہ انڈیا کے حامی تھے تب ٹوٹا آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں دل کی بات بتائیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی سچ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے سمجھ تو آتی ہے یہی ہونا چاہیے کہ اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا نہیں کیسے بات یہ ہے کہ فیصلہ آپ چاہتے ہی نہیں ہے ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کو مل جائے تو دوسرے کہتے ہیں انڈیا کو مل جائے نہیں انڈیا کو کیسے پھر وہی وہی وہ تو آپ کا کہنا ہے نا آزادی جب ہوگی انہیں آزادی کیسے ہوگی آزادی تو ان دونوں سے چھوٹ جائے گی تو آزاد ہو جائیں گے تو یہ جدھر جانا چاہیں گے انہیں چھوڑ دیں کہیں یار ٹھیک ہے یار آپ جب آپ خود نہیں مان رہے آپ کا فیصلہ اپنا ٹھیک نہیں کشمیریوں کا آپ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے آپ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ چلے جانا چاہیے بات یہ ہے کہ پھر آپ اپنی بات کر رہے ہیں نا میری بات سنیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں پاکستان بھائی آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں دوسرے کو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ بات کہے کیا بات ہے بات پھر مسلمان ہے نا نہیں یہاں مسلمان کی بات نہیں ہے کشمیر میں کیا جو مسلمان ہے وہی رہے گا جو کشمیر میں مسلمان نہیں ہے وہ کہاں جائے گا وہ تو رہیں گے تو سب اسی جگہ پہ تو اس کا ہو جائے گی نہیں تو آزادی پھر وہی بات جب پاکستان کے زیر قبضہ چلا جائے گا پاکستان یہاں بن جائے گا تو جو لوگ پاکستان کو لیے ایگری نہیں ان کی نظر میں پھر پاکستان کا قبضہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا ان کے خیال میں پاکستان کا تو قبضہ بنتا ہے لیکن یہ ہندوستان بھی نہیں چاہتا کہ یہ پاکستان کے قبضے میں چلا جائے اور ہماری حکومت ختم ہو جائے ادھر سے تو پھر کشمیریوں کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے کشمیریوں کا وہ جو آزادی اندر جو ہے نا وہ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ چلو پاکستان کے ساتھ ہیں ابھی بھی ساتھ ہیں جی ناظرین ہم بات کو قطع کرتے ہیں چونکہ یہ معاملہ بحث میں چل نکلا اور یہ کو کنفیوژن نہیں کر سکے کنفیوژن کا شکار ہیں میں چودھری فضل الرحمان آپ کا میزبان سمانی بھیمر آزاد